ایک دم چھوڑ دیا، بہت تیز گرم چائے کہ میرے لیے نقصان دہ ہے، ابھی آپ نے پی نہیں، یہ پانی ہے، یہ ٹھنڈا ہے بہت زیادہ، آج کل میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ انسان چھو کر فیصلہ کر رہا، کپڑوں کو ہاتھ لگاتا ہے، چھو کر فیصلہ کرتا ہے یہ اس موسم کے لیے مناسب ہے یا نہیں، یہ گرمی کا کپڑا ہے، سردی کا کپڑا۔ یہ انسان قوت لامسہ، یہ چھو کر، یہ مس کر کے یہ انسان فیصلہ کرتا ہے میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ یہ 5 سینسز، یہ حواس خمسہ، یہ 5 محسوس کرنے کے آلات، یہ اللہ ہی کے عطا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی چیز ان 5 کے دائرے سے باہر ہو تو پھر اللہ نے ایک چھٹی طاقت بھی انسان کو دی ہے، اور وہ ہے قوت عقلیہ، دماغ کی طاقت، ذہنی طاقت۔ انسان دماغ سے سوچ کر قوت عقلیہ استعمال کر کے کہتا ہے یہ اچھا ہے برا ہے، اپنا خیر اور اپنا شر معلوم کرتا ہے۔ دیکھیے آپ کہتے ہیں میں وہاں جاؤں کہ نہ جاؤں، نہ یہ آپ سن کر معلوم کر سکتے ہیں، نہ آپ دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں، نہ سونگھ کر معلوم کر سکتے ہیں، نہ چکھ کر معلوم کر سکتے ہیں، نہ چھو کر معلوم کر سکتے ہیں، آپ کو قوت عقلیہ استعمال کرنی پڑے گی۔ یہ ایک مثال ہے، میں جاؤں کہ نہ جاؤں، میں یہ کام کروں کہ یا نہ کروں، آپ قوت عقلیہ استعمال کرتے ہیں۔ تو جو چیز خیر اور شر آپ اس میں معلوم کرنا چاہتے ہیں اور اس میں یہ 5 سینسز کام نہیں کر رہے، تو وہاں آپ محسوسات سے ہٹ کر آپ معقولات، یعنی وہ چیزیں کہ جن کا تعلق انسان کے دماغ کے ساتھ ہے، سوچنے کے ساتھ ہے، وہاں آپ خیر اور شر دماغ کے ذریعے معلوم کرتے ہیں، ذہن کے ذریعے معلوم کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ نے دی ہوئی ہے انسان کو طاقت۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ خیر اور شر کو چاہنے کی طاقتیں اللہ نے انسان کو دی ہوئی ہیں، پھر رسالت کی کیا ضرورت ہے؟ پھر رسولوں کو وحی الہی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وحی الہی کی رہنمائی انسانوں کو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اسی وحی الہی سے آپ کے سامنے وہ بات بھی حل ہو جائے گی کہ جی پھر آسمانی کتابوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ اللہ ہی کی دی ہوئی 5 طاقتیں ہیں، اللہ ہی کی دی ہوئی یہ قوت فکریہ، سوچنے کی طاقت ہے، ذہن بھی اللہ کا دیا ہوا، لیکن انسان ان طاقتوں کو استعمال کرنے میں کبھی کبھی غلطی کر بیٹھتا ہے، اور اس غلطی کی اصلاح صرف وحی الہی سے ممکن ہے۔ آپ کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں اس کو ڈائگنوز کرنے کا اور اس کو تشخیص کرنے کا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ مثالیں عرض کروں گا، آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ ایک انسان ایک بات سنتا ہے، سن کر فیصلہ کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اور یہ انسان سنتا ہے، بار بار سنتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس سے سکون ملتا ہے، اس سے ڈپریشن کم ہوتا ہے، میں جب گانے سنتا ہوں، میں جب ڈیک سنتا ہوں، اس سے مجھے سکون ملتا ہے، بار بار سنتا ہوں، مجھے اس سے سکون ملتا ہے۔ اور یہاں تک کہ بس اوقات یہ انسان ان چیزوں کو سن سن کر اپنے کانوں کو استعمال کرتا ہے، اور استعمال کر کے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالنے لگتا ہے کہ جناب موسیقی تو روح کی غذا ہے۔ انسان نے سنا، سن کر ایک فیصلہ کیا، یہ فیصلہ غلط ہے یا صحیح ہے، آپ کو سوائے وحی الہی کو اور کہیں سے نہیں معلوم ہو سکتا۔ وحی الہی میں قرآن مجید بھی شامل، اور وحی الہی میں حدیث بھی شامل ہے۔ حدیث قرآن مجید کی تشریح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ یہ گانا انسان کے دل کے اندر نفاق کو اس طرح اگاتا ہے جیسے کہ پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ نفاق
ایمان کی رخصتی، کہ اندر دل میں ایمان نہ ہو اور زبان سے کہتا ہے میں مومن ہوں۔ جو ایمان انسان کے دل کے اندر موجود ہے، جو انسان جس چیز کو روح کی غذا قرار دے رہا ہے، اس کو وحی الہی کہہ رہی ہے کہ یہ تو ایمان کو رخصت کرنے والی چیز ہے، یہ تو ایمان کو نکالنے والی چیز ہے۔ یہ انسان آج کہہ رہا اپنی عقل اور اپنی فکر اور اپنی تشخیص اور اپنی سائیکالوجی، نفسیاتی اصولوں کو سامنے رکھ کر کہہ رہا کہ یہ روح جو ہے اس سے سکون ملتا ہے، درست۔ یہ گانا سن کر، یہ موسیقی سن کر روح کو سکون ملتا ہے، درست، طبی نقطہ نظر سے درست۔ اس لیے کہ جب انسان موسیقی سنتا ہے تو سکون کس کو کہتے ہیں؟ ماہر نفسیات سکون اس کو کہتے ہیں، سکون کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ جب انسان کے ذہن سے دکھ اور غم اور پریشانی کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور انسان کے ذہن سے غم، دکھ، پریشانی کی کیفیات کم ہو جاتی ہیں یا ہٹ جاتی ہیں تو اس کو سکون کہتے ہیں۔ چنانچہ جب انسان موسیقی کی طرف اپنے ذہن کو متوجہ کرتا ہے تو اس کا ذہن موسیقی کی طرف لگتا ہے، اس کے مضمون کی طرف لگتا ہے، اس کے اتار چڑھاؤ کی طرف لگتا ہے، اس کے اندر جو ایک لذت ہے وہ اس کی طرف لگتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا غم اور دکھ دور ہو گیا۔ جی نہیں، سائیکالوجی کے اعتبار سے، نفسیات کے اعتبار سے، نفسیات کے اصولوں کے مطابق کچھ دیر کے لیے اس کے ذہن سے وہ غم اور دکھ ہٹ گیا ہے، وہ حل نہیں ہوا، لیکن وحی الہی ہمیں سکون حاصل کرنے کا کیا ذریعہ بتا رہی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ انسان کے کانوں نے سنا اور ایک نتیجے تک پہنچے، یہ انسان جس نتیجے تک پہنچے وہ نتیجہ غلط تھا، اور اس غلطی کے بارے میں اصلاح ممکن ہے صرف وحی الہی سے۔ ایک اور اہم بات، یہ انسان کہتا ہے موسیقی روح کی غذا ہے، بہت قابل ترین انسان، بہت ریسرچ کرنے والا انسان، اس سے ایک سوال تو کیجیے، آپ کو یہ لفظ روح کس نے بتایا ہے؟ فزکس نے، کیمسٹری نے، بایولوجی نے، زوالوجی نے، علم الحیوانات نے، اناٹمی نے، علم منافع الاعضاء، علم تشریح الاعضاء، فزیالوجی، کیا ان علوم نے بتایا ہے کہ روح کیا ہوتا ہے؟ جی نہیں، دنیا کے تمام علوم کو آپ کھنگال لیں، آپ کو اگر لفظ روح ملے گا تو صرف وحی الہی ہے۔ جس چیز کا نام آپ کو وحی الہی سے مل رہا ہے، کیا انسان اس کی غذا خود تلاش کرے گا یا وحی الہی سے معلوم کرے گا؟ اس انسان کو سوچنا ہوگا، کیا یہ موسیقی روح کی غذا ہے؟ پہلے طے کر لیجئے، کیا میڈیکل سائنس روح کو مانتی ہے؟ کیا یہ سائیکالوجی روح کو مانتی ہے؟ وہ تو ماننے کو تیار نہیں، اور یہ انسان اسے روح کی غذا قرار دے رہا۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ روح کی غذا کیا ہے، اور یہ معلوم ہوگا وحی الہی سے۔ روح کیسے زندہ رہتی ہے، روح کیسے مرتی ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے میرے رب کا حکم ہے۔ یہ انسان نے ایک بات سوچی اور سوچ کر ایک غلط نتیجے تک پہنچا، اور اس کی اصلاح وحی الہی سے ممکن۔ ایک انسان ایک بات سنتا ہے، سن کر اسے مزہ آتا ہے، بار بار کہتا ہے میں سنوں، جسے غیبت کہتے ہیں، دوسرے کا عیب بیان کرنا اس کی غیر موجودگی میں، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ غیبت سن کر انسان کو ایک فطری طور پر لذت محسوس ہوتی ہے، صرف اس انسان کو جو آپس میں محبت نہیں کرتا۔ جب آپس میں محبت اور قلبی تعلق ہوتا ہے، قلبی احترام ہوتا ہے، وہاں کسی کا عیب سن کر مزہ نہیں آتا۔ یہ انسان غیبت سنتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے، لیکن وحی الہی کیا کہہ رہے؟ لا یغتب بعضکم بعضا،
ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اب ایک بات انسان سن رہا ہے اور اس کو مزہ آ رہا ہے، اس مجلس میں بھی اس کو بیٹھ کر مزہ آ رہا ہے، لیکن وحی الہی اس کو بتا رہی ہے کہ تم جو بات سن رہے ہو وہ غلط ہے۔